ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت بڑی کمپنی تھی۔ وہ کمپنی کچھ ڈیز سے بہت نقصان میں چل رہی تھی۔ اس بات سے اس کمپنی کا مالک اور اس کمپنی کی ساری ملازمین بہت پریشان تھی، کیوں نہ کہ جب کمپنی کی ہی ترقی نہیں ہو رہی تھی تو ان کی بھی ترقی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اب اس کمپنی کی سارے لوگ اس بات سے پریشان تھی کہ آخر کس وجہ سے ہماری کمپنی کی ترقی اسٹاپ ہو گئی ہے۔ سارے لوگ اس وجہ کو تلاش کرنے میں لگی تھی۔ ایک دن اس کمپنی کی مالک نے سبھی ملازمین کی میزوں پر ایک خط رکھا دیا۔ جب ساری ملازمین نے اس خط کو کھول کر دیکھا تو اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ اتنی دنوں سے جو ہماری کمپنی کی ترقی نہیں ہو پا رہی تھی، اس کا سبب ہماری ہے کمپنی کا ایک شخص تھا جس کی آج موت ہو چکی ہے، اور ہم سب لوگ اس شخص کی تدفین پر ابھی جا رہی ہیں۔ سارے لوگ تیار ہو جاؤ۔ جب ساری ملازمین نے وہ خط پڑھا تو ان ملازمین کو خوشی تو بہت ہوئی کہ جس شخص کی وجہ سے ہماری کمپنی کی ترقی نہیں ہو پا رہی تھی، اب وہ شخص اس دنیا میں نہیں رہا اور اب ہماری کمپنی پھر سے ترقی کرنے لگے گی۔ لیکن وہ ساری لوگ تھوڑا ڈپریز بھی ہوئی کہ جو بھی تھا تو ہماری ہے کمپنی کا شخص اور آج اس کی موت ہو چکی ہے۔ تو اس کمپنی کی مالک نے ساری ملازمین کو ایک جگہ جمع کیا اور وہ سب مل کر اس شخص کی تدفین پر گئی۔ وہاں پر ایک بڑا سا ہال تھا اور اس ہال کے بیچ میں ایک تابوت رکھا ہوا تھا۔ اب اس کمپنی کی ساری ملازمین ایک ایک کر کے اس تابوت کے پاس جا رہی تھی اور اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ ساری ملازمین یہ دیکھنے کے لیے بے تاب تھی کہ آخر وہ شخص کون تھا۔ تو جب ایک ایک کر کے ساری ملازمین اس تابوت کے اندر دیکھ رہی تھی تو وہ ساری حیران ہو رہی تھی۔ دراصل اس تابوت میں کوئی شخص نہیں تھا، بلکہ اس تابوت میں ایک آئینہ رکھا ہوا تھا جس میں ان ساری ملازمین کو اپنی ہی شکل نظر آ رہی تھی۔ دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہم جس بھی مقام پر ہیں وہ ہم کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی ہی وجہ سے ہیں۔ ہم بہت سے بار اپنی حالات کو الزام دیتی ہیں، مجبوری کو الزام دیتی ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتی ہیں کہ آج ہم جو مجبور ہیں یا آج ہم پر جو حالت ہے وہ بھی ہماری ہی وجہ سے ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے کام کو کل پر ڈالتی رہتے ہیں، کام کرنے کا بھی موڈ نہیں ہوتا۔ یہ سب بہانے دے کر ہم خود کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے کام میں اپنا 100% نہیں دیں گے تو ہماری ترقی کبھی نہیں ہو سکتی۔ ہم بہت بڑی بڑی ڈریم تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن بعد میں ہمیں خود پر ہے شک ہونے لگتا ہے کہ کیا یہ میری ڈریم حقیقت میں بدل سکتی ہیں؟ کیا میں ان ڈریمز کو پورا کر پاؤں گا؟ یہ شک ہماری دل میں اس لیے پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں خود پتہ ہوتا ہے کہ میں اپنا سارا دن کن چیزوں پر ضائع کر رہا ہوں۔ ہمیں روز رات میں گناہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے آج کا دن بھی برباد کر دیا، ضائع کر دیا اور کام کے نام پر کچھ نہیں کیا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ گناہ محسوس نہ ہو تو آپ کو ان بہانوں کو چھوڑ کر اپنی کام پر دھیان دینا پڑے گا۔ اور وہ کہتے ہیں نہ کہ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ کامیابی شور مچا دی۔ تو اگر آپ اس کہانی کو اور بھی لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ وہ اور بھی لوگوں تک پہنچے، اور اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ہماری چینل دوربین کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ یوٹیوب کا الگورتھم خوش ہو کر یہ ویڈیو اور لوگوں کو ملتا ہوں میں اگلی بار اسی طرح کی کہانی کے ساتھ۔ تو شکر کرو، صبر کرو اور زندگی میں آگے بڑھو۔